بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں خوبصورت پاکستان کہا کریں۔ پاکستان کا مطلب ہی خوبصورت ہے، پاکستان کا مطلب ہی پاک لوگوں کی دھرتی ہے، اور پاکستان کا مطلب ہی پاک سرزمین ہے۔ اس لیے وہ ساری خوبصورتیاں اس میں جمع شدہ ہیں۔ اس لیے جو صرف خوبصورت کہنا وہ صحیح معنی نہیں، جس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں اس کی خوبصورتی کی کیا شان ہے۔ میں دو بڑے آج اجلاسوں کی آپ کو تھوڑی سی میں بات بتا دوں۔ پہلے تو یہ کہ سینٹ کا اجلاس آج شروع ہوا، کووڈ-19 اسپیسیفک اجلاس ہے، اور اس کے اندر کووڈ-19 کے علاوہ باقی ساری باتیں اپوزیشن نے کی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو باتیں کی ہیں، بڑی زیادتی ہوتی ہے جب سندھ کے وزیروں کے خلاف بات کی جائے۔ یہ دونوں بڑی پارٹیاں کہہ رہی تھیں، یا دیکھیں یہ لوگ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ راشن کدھر گیا، دیکھیں وہاں یہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ان کو وہاں کچھ نہیں مل رہا۔ تو یہ کس نے دینا ہے؟ جن کو فنڈز جاتے ہیں، اور جو اب فائننس کمیشن بھی آج تشکیل ہو گیا پھر دوبارہ سے، تو یہ جو قومی وسائل کی تقسیم ہوتی ہے اس میں جو آپ کا حصہ آتا ہے وہ بتایا کریں نا کدھر گئے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ اگر یہاں ہوتے نا پچھلے حکمران تو آپ دیکھتے کہ کس طرح سے وہ سنبھالتے ہیں۔ تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کئی دوستوں کو میرے سمیت، اور وہ ہنسی اس بات پہ تھی کہ پچھلے حکمران ہوتے تو اس طرح سنبھالتے جس طرح انہوں نے لندن سے بھی لوگوں نے کہا کہ سیلاب کے پیسے سنبھالے تھے، کسی نے سیلاب کے زیور سنبھال لیے، اور کوئی اور تھے جنہوں نے پتہ نہیں سارا کچھ سنبھال لیا اور سارا کچھ باہر چلا گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ جو اشرافیہ والی بات ہے یہ عمران خان نے کیوں کہی ہے کہ یہ اشرافیہ نے فیصلہ کیا۔ تو ظاہر ہے پاکستان میں دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جو اشرافیہ ہے، اور اگر کسی جگہ گلی میں شور ہو رہا ہو چور چور چور، اور کوئی ایک بندہ نکل کے کہے کہ میں اتنی دیر سے آپ پروپیگنڈا اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کون ہے پھر؟ تو یہ ایک اور بات جو ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، وہ یہ تھی کہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہارڈلی یعنی میں جو کہ منسٹر انچارج ہوں پارلیمنٹری افیئرس کا، اس لیے، اور جو کافی سارے محکمے ہیں وہ ہمارے ذریعے یہ اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ جہاں ایس اے پی ایم ہے وہ ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ایس اے پی ایم کو پارلیمنٹ کے اندر آئین اجازت نہیں دیتا، لیکن جو منسٹریل ایڈوائزر ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے ساری سرگرمیوں میں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، ساری کارروائی میں، اور ساری کمیٹیوں میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ سو آئی ایم دیئر ٹو ریپرزینٹ دی گورنمنٹ، اور وہ محکمے جن کے براہ راست وہاں نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ کچھ محکمے جس کو کہتے ہیں ریزیڈول پاورز، جہاں منسٹر براہ راست اگر نہ ہو تو وہ پھر وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہیں، تو وہاں بھی ان کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے صبح سویرے سے ہی جو لوگ بریف کرنے والے تھے وہ آ جاتے ہیں جب سیشن ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک بریف وہ ہوتا ہے جو ہم بنا کے لے جاتے ہیں، ایک وہ لاتے ہیں معلومات، اور پھر ایک ورکنگ ایسی ہے کہ وہ ٹپیکل جس طرح سے نہیں، وہ بعض اشتہار زبانی یاد ہوتے ہیں لوگوں کو سن کے، تو وہ اس طرح کی بریفنگ ہوتی ہے۔ پھر بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس کی باریکی ہے، یہ اس کا آئینی تقاضا ہے، اور یہ اس کا نقطہ ہے بنیادی جس کے اوپر آپ جائیں اور دوبارہ بریفنگ تیار کر کے آئیں۔ جو ایک تو وہ اجلاس تھا، اور اس میں جو آج کا دن بہت سارے لوگ جو تھے وہ کراچی سے آئے، بہت سارے کوئٹہ چارٹرڈ فلائٹ، کیا مزے ہیں، آنا جانا بیٹھنا اٹھنا، اور آئے ہی اس میں ایک خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کروں۔ وہیں پہ کسی اہلکار نے آ کے مجھے بتایا کہ کافی سارے لوگ اندر ایسے آ کے بیٹھ گئے جن کا کورونا کے بارے میں جنہوں نے نہ ایس او پی فالو کیا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹیسٹ جو تھے وہ رپورٹ تھی کہ انہوں نے ٹیسٹ کرایا یا نہیں کرایا۔ یہ خبریں نکلیں گی کہ کچھ لوگ بغیر ٹیسٹ کرائے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ رحم کرے، اگر ایسا ہو تو پھر وہ سارے کوارنٹین میں جانا پڑے گا ان سب کو جو وہاں ان کے ارد گرد بیٹھے رہے، اگر کوئی پازیٹیو نکل آیا خدا نخواستہ۔ پھر دوسرا اجلاس جو تھا اس کی میں دو بڑی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کیبنٹ کا اجلاس تھا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، وہ بھی آج ہی تھا، اور ٹائمنگز کو انسائڈ کر رہے تھے، تو سو آئی اسپینٹ موسٹ آف دی ٹائم ان دی سینٹ۔ جو ایک تھا وہ یہ ہے کہ الیکٹرل ریفارمز آئی ہیں، وزارت پارلیمانی امور کی طرف سے گئی ہیں کیبنٹ میں، اور ایک کیبنٹ کی چھوٹا سا کور گروپ میرے کیبنٹ میں جب میں چلا گیا تھا
اس زمانے میں بنا تھا اور اب جا کے وہ رپورٹ سامنے آئی جو ابھی گئی ہے. اس میں جو بنیادی چینج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک حلقے میں سے 50,000 ووٹوں میں سے ایم این اے بن جاتا ہے, ایک میں سے 1,50,000 لے تو تب بھی ایم این اے نہیں بن سکتا. تو اس کو ریشنلائز کرنا تاکہ وہ جو ووٹوں کا اگرچہ لکھا ہوا تو ہے قانون میں کہ 10,000 سے زیادہ ووٹوں کا فرق نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہت زیادہ لاکھوں کے حساب سے بھی فرق ہے. جتنا تگڑا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا تگڑے طریقے سے ڈی لمیٹیشن پہ اثر انداز ہوتا تھا, لیکن اب اس کو ایک قانونی راستہ اس کا روکنے کے لیے یہ بندوبست ہے اس میں تجویز کیا گیا. دوسرا الیکشن جو سینٹ آف پاکستان کا ہے اس کے اندر بھی سسٹم چینج کرنے کی بات کی گئی ہے, لیکن یہ اس قدر پیچیدہ عمل بنا دیا جاتا ہے کہ پھر ایک کمیٹی پھر دوسری کمیٹی, تو کمیٹی کھیلتے کھیلتے 5 سال گزر جاتے ہیں. ہم اس میں سے جس کو کہا جا سکتا ہے اسمارٹ سلوشنز یا وے فارورڈ یا کوئی کوئک لیجسلیشن یا فاسٹ ٹریک لیجسلیشن وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سارا کچھ نکال رہا ہوں. اتنی فائلیں ہیں کہ آپ سارے بھی آ جائیں تو آپ دیکھ کے حیران ہی ہو جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ریاست کے ساتھ اور کس طرح سے روٹین کے کام اوپر چلتے رہتے ہیں, لیکن جس سے اندر سسٹم میں ریفارمز ہو سکتی ہیں. وہ پہلی دفعہ عمران اس کو ہاتھ لگا رہا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد. دوسرا جو ایک بڑی اچھی خبر ہے, لوگ پوچھتے رہتے ہیں اکثر وہ کہ ڈیم بناؤ کہ وہ گانے بھی چلے اور پھر سارا کچھ ہوا تو ڈیم کدھر گیا. تو بھاشا ڈیم کو اس کے حوالے سے جو ناردرن ایریا کے ہمارے دوست ہیں اور وہاں جہاں پہ دیامر بھاشا ڈیم جو دیامر کا علاقہ ہے وہاں میں خود گیا بھی 2010 میں, اور پھر میں ابھی پچھلے سال بھی گیا تھا. تو یہ چلاس دیامر یہ سارے علاقے جو ہیں ان میں بے شمار دوست ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں. ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو جی بی کے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ فوری طور پہ کا مطلب ہے فورتھ ود ابھی سے اس کی تعمیر شروع کی جائے, اس لیے کہ وہ گما کے رکھا ہوا ہے سارا بیوروکریسی نے اور ریڈ ٹیپزم نے, ابھی تک کوئی نتیجہ خیز وہ بات سامنے نہیں آ سکی تھی. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے سارے وہ ادارے اکٹھے کر کے ان سے بریفنگ لی ہے, اور بریفنگ میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ عملی طور پہ اب ڈیم شروع ہونے لگا نمبر 1, اور 16,500 اس سے ملازمتیں پیدا ہوں گی. وہاں کے لوگ ظاہر ہے وہاں ملازم ہوں گے 16,500 ملازمتیں, اور 4,500 میگا واٹ بجلی اس سے جنریٹ ہوگی, اور 1.23 ملین ایکڑ رقبہ جو ہے وہ بھی سیراب ہو جائے گا. وہ ظاہر ہے وہاں رقبہ ہوگا, کچھ آگے ہوگا, کچھ نیچے آ کے پلینس میں ہوگا. اور اس ہدایت کے بعد آپ دیکھیں گے فوری طور پہ سرگرمیاں شروع ہوں. وہاں جو لوگ ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کا جو کمپلینٹ سیل ہے اس پہ جائیے, اگر کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کوئی کمی کجی تو اس پہ آپ ضرور بتائیے. اور پھر اس کے لیے جو بزنس جنریٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میٹیریل یہ فیصلہ کیا گیا ہے مقامی طور پہ استعمال کیا جائے گا. جو سریا وہاں نہیں بنتا ظاہر ہے وہ تو باہر سے جا سکتا ہے, باقی میٹیریل جو ہوتا ہے جو وہاں پہ دستیاب ہے وہ سارا وہیں کا استعمال ہوگا. اور پھر جو لوکل لیبر ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی کہ ترجیح. ویسے بھی بڑے محنتی لوگ ہیں جی بی کے لوگوں کی, اور ہمارے بزرگوں کے زمانے میں بلتی آتے تھے اور یہاں نیچے کام کرتے تھے. اب بھی وہ اس طریقے سے محنت کرتے ہیں کہ اور اس طریقے سے جاں باز ہیں کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر متعلقہ جو ایریا ہے انکیچمنٹ ایریا ہو گیا, متاثرین ہو گئے, باقی سارا وہ ملا کے حکومت جو آس پاس کے علاقے ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے 78.78 ارب روپے, 100 کروڑ کا ایک ارب ہوتا ہے, لگا لیجیے کتنی بڑی رقم ہے, وہ پیسے خرچ کیے جائیں گے. اس سے تقدیر بدل جائے گی اس علاقے کے انشاءاللہ العزیز. اٹس اے ویری بگ وے, بگ چینج از کمنگ فار دی جی بی ایریا. میں نے ابھی جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے سٹیزن پورٹل اس کا نام ہے, وہ ابھی ہم دکھا دیں گے. ہمارے بے شمار لوگ جو بیرون ملک سے ہمارے ہیں خواتین و حضرات بابر اعوان آفیشل برادری کے ساتھ جن کا تعلق ہے, وہ میسیجز کرتے رہتے ہیں. 2 میسیجز ہیں اور اس سلسلے میں ان کو میں راستہ بتاتا ہوں جو میسیجز ہیں. پہلا ہے نازش کاظمی کا میسیج ہے. یہ کہا گیا جی کہ وی ہیو بین فالوئنگ یور وی لاگس, ول یو پلیز گیو می دی ویب ایڈریس ٹو فائل اے کمپلینٹ اگینسٹ لینڈ مافیا. Yes, we are giving you Nazish Kazmi, the web portal, and you can file a complaint. A police official has grabbed my brother's plot
ان گلستان جوہر بلاک 11. یہ لاہور میں گلستان جوہر ہے غالباً، اور وہاں کی کمپلینٹ بظاہر یہ لگتی ہے، اور یا کراچی کی ہے، دونوں جگہ اس طرح کے نام ہیں. اور جو گلستان جوہر ہے جہاں بھی ہوگا، میں آپ کو نازش کاظمی 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ابھی کلک کریں اور ویب پورٹل کا ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، یہ دیکھ لیں اور اس میں کمپلینٹ آپ فائل کریں. آپ کو حیران کر دے گا جس طرح کا رسپانس آپ کو. وہی پولیس جو نہیں سنتی وہ کس طرح سے، اس لیے کہ بہت شدید ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے پبلک سرونٹس کے خلاف، جو وزیر اعظم ویب پورٹل کے اوپر جو شکایات جاتی ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے. دوسرے ہیں عزیز ملک صاحب. عزیز ملک صاحب کہتے ہیں جی سر، آئی بلانگ ٹو دی مائنورٹی اور مائی پراپرٹی ہیز بین ٹیکن اوور بائی دی فیملی. مائی پیرنٹس پاسڈ اوے اینڈ آئی لیوڈ alone. اور یہ کہتے ہیں کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی فیملی نے پراپرٹی ان کی اس پہ قبضہ کر لیا. دے ہیو ایون ڈنٹ گیون می مائی پیرنٹس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. کوڈ یو بی ایبل ٹو ہیلپ می پلیز. تو آپ کے لیے بھی یہی راستہ ہے جو نازش کاظمی کو بھی ہم نے بتایا عزیز ملک، کہ ویب پورٹل پہ آپ جائیے اور وہاں سے جو آپ کو ملے گا جس طرح کا جواب اور رسپانس اور مسئلہ اگر حل ہوا. ویسے ہم دیسی دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جس کا کام کسی کو کہا جائے اور وہ واپس آئے تو سمجھیں کہ کام نہیں ہوا. ہو جائے تو لوگ اکثر نہیں بتاتے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پہ بتا دیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پرائم منسٹر کتنا بڑا کام کر رہا ہے آپ کا. کل میں ایک فیک نیوز جنریٹ ہوئی ہے اس پہ بات کروں گا، اور ایک قومی ادارے کو ٹارگٹ کر کے ہو رہی ہے. فیکٹس میں نے مانگے، کل تک آئیں گے ورنہ میں آج بات کرتا. اور دوسرا شاباش دینی چاہیے ایک منسٹر کو، اسد عمر، اور اس کو چینی کمیشن نے بلایا اور وہ آج اسد عمر چینی کمیشن کے سامنے جا کے پیش ہوئے. کچھ ایسے ہیں جو چینی کمیشن، پتی کمیشن، آٹا کمیشن، سارا کمیشن کھا کے بھاگے ہوئے ہیں، اور کبھی رولیکس گھڑیوں کی دکان پہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ملتے ہیں، اور کبھی کسی ریسٹورنٹ میں دل بہلانے کے ذریعے سے دل کے مرض کا علاج کرتے ہیں. چلیے خوش رہیے. میں ان کو نہیں کہہ رہا، آپ واپس آئیے، خوش رہیے. پاکستان، گھر میں رہیے، سیف رہیے. عید کی شاپنگ ضرور کیجیے. SOP فالو کیجیے، آپ کی بہتری کے لیے ہے. سیو دی سولز آف کشمیر. پاکستان پائندہ باد.